اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ جیسا کہ آپ محظور ہے سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آج اس درس سلسلہ دروس کا درس نمبر 91 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ درس کا آغاز کریں، آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید اکرم رضا ابن میر رحمان علی مرحومین کو و دیگر مرحومین مومنین و مومنات کو ایصال ثواب فرمائیں۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑا للہ و انا الیہ راجعون کہ علی پور کی عظیم شخصیت جناب سید اکرم رضا صاحب، جو کہ نوبل اسکول کے فاؤنڈر بھی تھے اور علی پور میں چیئرمین بھی رہے، انجمن جعفریہ صدر بھی رہے۔ مختصر یہ کہ علی پور کے غرباء و مساکین کے لیے جو بہت بڑی ڈھارس اور سہارا تھے، جس کا میں نے خود اپنے آنکھوں سے مناظر کو دیکھا ہے کہ بینک میں گیا تو کوئی ضعیفہ آ کے کہہ رہی ہے کہ اکرم سر نے پیسے ڈالے یا نہیں ڈالے۔ تو یہ ایسی ذات تھی، ایسی تھی، اور جس کا جیسے افراد قوم و ملت میں کم پیدا ہوتے ہیں، نہایت ہی سادہ انسان اور خدمت خلق کے لیے بلوث محبت۔ اگر کسی کی کوئی پریشانی دیکھ لیا تو فوراً اس کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ لہذا علی پور کے مومنین، علماء، انجمن جعفریہ، تمام ادارات اور تمام مومنین و مومنات خدمت میں اس ارتحال کے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج صبح یہ خبر موصول ہوئی کہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ کل ہم نے عمران کی 51 یعنی 51 پڑھی تھی اور 52 بھی ہم نے مختصر طور پر بیان کیا تھا۔ آج سورہ عمران کی آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 55 تک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر فقال من انصاری، جب احساس کیا جناب عیسیٰ نے منہم الکفر کہ وہ اپنی کفر پر ہیں، قال من انصاری، جناب عیسیٰ نے کہا میرے انصار کون ہیں؟ من انصاری اللہ، اللہ کی طرف نصرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں مدد کرنے والے کون میرے مددگار ہیں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریون جو کہ بہت نزدیک تھے جناب عیسیٰ سے، اصحاب کہے ان کے۔ قال الحواریون، جناب عیسیٰ کے اصحاب نے، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم انصار اللہ ہیں، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، دین اسلام کی مدد۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے، اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں پر جو حواریوں نے
حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب تذکرہ آتا ہے تو مناسبتیں پائی جاتی ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے نقیب کتنے تھے؟ 12۔ جناب عیسیٰ کے حواریون کتنے تھے؟ 12۔ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے برحق کتنے؟ 12۔ یہ ایک مناسبت پائی جا رہی ہے۔ لہذا جناب عیسیٰ نے سوال کیا فَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یعنی نبی کا گواہ ہونا یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ فاشہد، اے عیسیٰ، اے آپ اس بات پر گواہ رہیے کہ ہم اسلام لائے، ہم خدا کے سامنے سر سجود ہیں، ہم خدا کی اطاعت گزار ہیں، فرمانبردار ہیں۔ اب آیت نمبر 53، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اب یہ حواریون کہہ رہے ہیں ربنا آمنا، اے میرے اللہ ہم ایمان لائے، کس چیز پر؟ بما انزلت، جو کچھ بھی تو نے نازل کیا ہے سب پہ ایمان لائے۔ ایسا نہیں کہ جو ہمارے فائدے میں ہے اس کو ایمان لائے، جو ہمارے نقصان میں اس پہ ایمان نہیں لائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، جو کچھ بھی تو نے نازل کیا اس کے پہلے کی کتاب، یہ کتاب، واتبعنا الرسول، ایمان کے بعد کیا ہے؟ واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کیا رسول کی، سب پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول عیسیٰ کی پیروی کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام لکھ دے گواہوں کے دفتر میں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، شاہدین کے رجسٹر میں، دفتر میں فاکتبنا لکھ دے نام کو۔ تو یہاں پر اہم کیا چیز ہے؟ آمنا، ایمان لائے، بما انزلتا، جو کچھ بھی تو نے نازل کیا، پھر کیا ہے؟ واتبعنا الرسول، اتباع۔ حواریون نے کہا جو نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے، چاہے وہ ہمارے فائدے میں ہو چاہے نقصان میں ہو، کلن، پوری طرح سے ایمان لائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم رسول کی اتباع کریں گے۔ البتہ صدر اسلام میں ایسے لوگ تھے جیسا کہ جناب عیسیٰ کے زمانے میں تھے، ایسے لوگ تھے جو رسول کو ماننے والے کہلاتے تھے، اپنے کو مسلمان کہتے تھے، لیکن رسول اللہ کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ رسول کہتے تھے جنگ پہ جاؤ، نہیں گئے۔ رسول نے کہا صلح کرو تو صلح پہ اعتراض کیا، یہ اتباع رسول کے خلاف ہے۔ لہذا انہوں نے رسول کی اتباع جس طریقے سے حواریون نے کیا اس طریقے سے امت رسول اللہ، رسول کے صحابہ نے نہیں کی، رسول کی پوری طرح سے اتباع نہیں کیا، بلکہ آیت ہے قرآن کی یؤذون النبی، بہت سے لوگ تھے وہ جو نبی کو ستاتے تھے، رسول اللہ کو، آخری رسول کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نبی پاک کو۔ ایسے بھی اصحاب تھے مدینے میں، مسلمان ایسے بھی تھے جو یؤذون النبی، جو نبی کو اذیت دیتے تھے، رسول پر تکلیف پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ پہ شک کرتے تھے۔ ایسے صحابہ کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو ایک صحابی نے کہا کہ جیسا آج مجھے شک ہوا ہے رسول کی رسالت پر کبھی نہیں ہوا، اس سے بڑھ کے رسول اللہ کے لیے اذیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا جناب عیسیٰ کے حواریون نے کیا کہا؟ ربنا آمنا بما انزلتا، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم سب پر ایمان لائے، واتبعنا رسول، اور رسول کی ہم نے اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام شاہدین اور گواہوں میں لکھ دے۔ اب جو ہے آیت نمبر 50، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَمَكَرُوا یعنی یہودیوں نے مکر کیا، دھوکہ دھڑی جسے کہتے ہیں، دھوکہ دھڑی کیا یہودیوں نے۔ وَمَكَرُ اللَّهُ، البتہ اللہ نے بھی مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ،
اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ البتہ یہاں پر یہ میں بتا دوں کہ مکر کے معنی تدبیر کرنے کے ہیں۔ تدبیر کی دو قسمیں ہیں، کبھی تدبیر اچھی ہوتی ہے، کبھی تدبیر بری ہوتی ہے۔ یہودیوں نے تدبیر کیا جس کو ہم اردو میں مکر کہتے ہیں، وہ مکر ہے۔ جو اللہ نے تدبیر کیا وہ تدبیر ہے، یعنی اس کو ایسا سیٹ کرنا، اس کو منظم کر دینا۔ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہودیوں نے مکر کیا اور وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی اس کے مقابل میں مکر کیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہودیوں نے تدبیر کیا، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ لہذا تدبیر کے ہم نے کیا بتایا؟ دو طرح کی، اچھی تدبیر اور بری تدبیر۔ یہودی قتل کر دیں، اللہ نے مکروا مکر اللہ، اللہ نے تدبیر سے بچا لیا، یعنی ایک دوسرا شخص کو یہودیوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ لہذا میں نے ذکر کیا کہ تدبیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تدبیر اچھی، ایک تدبیر بری۔ تدبیر بد جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اردو میں بھی مکر کہتے ہیں۔ ہمارے 8ویں امام حضرت رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے مکر سے مراد مکر کی سزا دینا ہے، یعنی یہودیوں نے جو مکر کیا اس کی سزا اللہ نے ان کو دیا۔ اس لیے کہ دھوکہ دھڑی اللہ کے لیے لفظ دھوکہ دھڑی نہیں صحیح ہے، اور لہذا مکر کی جو ہم نے قسمیں بیان کی ہیں، مکر بد اور مکر خوب، اچھا مکر اور برا، اچھی تدبیر اور بری تدبیر۔ شیطانی تدابیر ہوتی ہیں، کسی کو قتل کرنے کی تدبیر، کسی گناہ کی تدبیر، یہ کیا ہے؟ یہ مکر بد ہے۔ کسی نیک کام کے لیے تدبیر کرنا کہ مسجد بن جائے، امام باڑہ بن جائے، کچھ غربا کے لیے انتظام ہو جائے، کچھ ان کے لیے کارخانہ کھول دے آدمی، اس طرح کی تدبیر کرے، یہ تدبیر خوب ہے۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے مکر کیا اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے صلیب پر چڑھا دیا، صلیب بنایا انہوں نے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صلیب بنایا، وَمَا قَتَلُوهُمْ، آیت قرآن کہتی ہے وَمَا قَتَلُوهُمْ عیسیٰ، عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا، قتل نہیں کر پائے، تدبیر خدا نے بچا لیا، وہ زندہ ہیں، جناب عیسیٰ زندہ ہیں۔ مکروا مکر اللہ، اگر مکر کرو گے تو اللہ بھی تدبیر کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مولا کائنات کے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام کو سیاست نہیں آتی ہے۔ اگر سیاست دھوکہ دھڑی جو معاویہ کے پاس تھی اس کو سیاست کہتے ہیں، سیاست یعنی تدبیر قائم کرنا، جو معاویہ کے پاس سیاست تھی اگر اس کو کہے کہ اس کے پاس تدبیر اور سیاست تھی اور معاذ اللہ مولا کائنات کے پاس نہیں تھی، تو جب مولا کائنات کے سامنے یہ بات آئی تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا لولا ان المکر والخدع نار لکنت امکر، اگر دھوکہ دھڑی اور یہ فریب کاری گناہ اور جہنم میں جانے کا سبب نہ ہوتا لکنت امکر، میں بہترین مکر کرنے والا تھا۔ لہذا دنیا والے جس کو سیاست کہتے ہیں وہ سیاست مولا کائنات کی ہے جس میں مکر نہ ہو، جس میں دھوکہ دھڑی نہ، فریب نہ ہو، بلکہ تدبیر اصل سیاست کہتے ہیں۔ لہذا کہا گیا سیاست عین دیانت است، سیاست عین دین ہے، سیاست معاویہ والی سیاست نہیں بلکہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیاست۔ تو مولا نے کیا فرمایا لولا والخدع فی النار، اگر جو ہے دھوکہ دھڑی اور
مکاری یہ جہنم میں جانے کا ہوتا، لکنت امکر، میں معاویہ سے کہیں زیادہ اس میں آگے ہوتا، لیکن امکر الناس، لکنت امکر الناس، میں لوگوں میں سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہوتا۔ کہ معاویہ اس میں آگے ہے، لیکن مولا کائنات نے اس کا جواب دیا۔ اب اگر انسان دنیا میں گناہ انجام دے رہا ہے، دھوکہ دھڑی کر رہا ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور اس پہ کوئی عذاب بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی ہے۔ جس طریقے سے سی آئی ڈی جب مجرم کو پکڑنا چاہتی ہے تو فوراً نہیں پکڑ لیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے اور قتل کر لو، سی آئی ڈی نظر میں رکھتی رہتی ہے تاکہ اس کے سراغ تک، اصل جڑ تک پہنچا جا سکے۔ لہذا جب انسان، یہ بندہ گناہ میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو خداوند عالم اس کی رسی کو ڈھیلی کر دیتا ہے، جیسا کہ یزید کی رسی کو ڈھیلی کر دیا۔ اب آیت نمبر 55 ہم پڑھیں گے۔ اذ قال اللہ یا انی متوفی ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم تختلفون۔ اذ قال اللہ، یاد کرو اس وقت کو، آیت نمبر 55 سورہ آل عمران، آیت نمبر۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے خطاب کیا جناب عیسیٰ سے، کیا کہا؟ انی متوفی کا، میں، اب جب جناب عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا جانے لگا، یہودیوں نے یہ دھوکہ دھڑی کی، انی متوفی کا، میں تمہاری زندگی کی پوری کر دے رہا ہوں، ورافعک الی، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، رفع بلند کرنا، ورافعک الی، اور تجھے اے عیسیٰ میں ضرور تمہاری زندگی کو پورا کرنے کے بعد تمہیں اٹھا لوں گا، مطہرک من الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے میں ان سے آپ کو نجات دے دوں گا، ان سے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھوں گا، وجاعل الذین اتبعوک، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے آپ کے بعد، وجاعل الذین اتبعوک، اے عیسیٰ جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو قرار دوں گا، جاعل قرار دوں گا، الذین اتبعوک، وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ان کے اوپر جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے قیامت تک، یعنی اے عیسیٰ جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے ان کو میں قیامت تک فوقیت و برتری عطا کروں گا، ثم الی مرجعکم، پھر سب لوگ میری طرف سب پلٹ کر آئیں گے، فاحکم بینکم، میں ان سب کے بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، ان کے درمیان میں احکم فیصلہ کروں گا، فاحکم بینکم، تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، کس چیز میں؟ فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے، جس میں تمہارے آپس میں لڑائی جھگڑا اور اختلاف تھا، خدا کہہ رہا ہے میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ لہذا اس آیت میں ایک چیز یہ ثابت ہوگی، عروج حضرت موسیٰ، اللہ نے کیا کہا؟ وَرَافِعُكَ، یعنی آسمان کی طرف اٹھا لوں گا، اور تدبیر خدا ہمیشہ غالب ہے۔ لہذا خدا نے کیا فرمایا؟ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفر اختیار کیا ان سے میں پاک کروں گا، معلوم ہوا کفر کیا؟ نجاست ہے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے ان کو میں
فوقیت دوں گا، قرار دوں گا، فوقیت دوں گا جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان پر غالب قرار دوں گا۔ لہذا جناب عیسیٰ کو کے لیے یہ پیشین گوئی ہوئی، اور یہ پیشین گوئی اس بات یعنی جناب عیسیٰ کے سامنے خدا گوئی کر رہا ہے کہ عیسیٰ تمہارے ماننے والے غالب رہیں گے یہودیوں کے اوپر، تمہارے ماننے والے غالب۔ یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ مسلمان ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسری آیتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عیسائی ہمیشہ یہودیوں پر غالب ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيَظْهِرَهُ عَلَى كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ خدا ہے، وہ ہے ارسل رسولہ بالرسول، اے رسول آپ کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام غالب ہو کر کے رہے گا۔ لہذا یہاں پہ جو مراد ہے کہ اللہ نے اے عیسیٰ آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے ماننے والوں کو غلبہ عطا کیا ہے ان پر جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی یہودیوں پر۔ اور ساتھ میں یہ آیت جو بھی ہم نے پڑھی وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، یعنی مسلمانوں کو ان پر بھی فوقیت اور غلبہ حاصل ہو کر رہے گا۔ یہ آیت جو ہے ہم اس کو جو بیان کرتے ہیں، یہ آخری حجت حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور اور ان کی حکومت جہانی کے اوپر ایک دلیل ہے۔ هُوَ الَّذِي عَلَى الدِّينِ کُلِّهِ، پر دین اسلام غالب آ جائے گا۔ ابھی تک غالب نہیں ہوا ہے، جس دن یہ ادیان پر دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا اس دن خداوند عالم کا یہ وعدہ پورا ہوگا، اور خداوند عالم کا یہ وعدہ رسول کی آخری حجت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پورا ہو کر کے رہے گا، جو کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینہ جلد سے جلد فراہم فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ معبود محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ یہ جو ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں اس کا جو بھی ثواب حاصل، پروردگارہ ہمارے مرحومین کو اصال ثواب فرما۔ پروردگارہ علماء کرام، مراجع کرام، بالاخص ثانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جناب الحاج سید اکرم رضا ابن رحمان علی مرحومین کو دیگر مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ۔